الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. کل ہم نے 6 سیگے پڑھے تھے، اس کی علامت اور اس کے فاعل کے تعلق سے بھی پڑھا تھا. 3 غائب مذکر کے اور 3 مؤنث غائب کے. آج ہمیں حاضر کے سیگے پڑھنے ہیں اور متکلم کے پڑھنے ہیں. تو 7واں سیگا ہے نصرتا. تا کے اوپر لمبی تا اور اس کے اوپر زبر، یہ اس کی علامت اور اس کی پہچان ہے. اس کو تائے مفتوحہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ واحد مذکر حاضر میں جو علامت ہوتی ہے وہ تائے مفتوحہ کی ہوتی ہے. تا لمبی ہوتی ہے اور اس کے اوپر زبر ہوتا ہے. تائے مفتوحہ اسے کہتے ہیں. فائل کیا ہوگا؟ انتا. تا یہ فائل نہیں ہے. کیا ہے؟ انتا. انتا مانے آپ. تو ہم بولتے ہیں نا، اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو ایک مرد نے مدد کی، آپ ایک مرد نے مدد کی. تو یہ جو آپ اور تو جو ہے نا، وہ تا سے ترجمہ نہیں ہوتا، انتا سے ہوتا ہے. انتا. انتا ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے. تسنیہ میں نصر تما ہے. نصر تما میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا ہے تسنیہ کا نصر تما. اس میں تسنیہ میں جو تما ہے، یہ تما علامت ہے. تسنیہ میں مذکر حاضر کی یہ علامت آپ کو تسنیہ مؤنث حاضر میں بھی نظر آئے گی. تما جو ہے یہ علامت ہے. البتہ فاعل کیا ہے؟ انتما. انتما یہ اس کا فاعل بنے گا، جو کہ چھپا ہوا ہے، یہاں نظر نہیں آ رہا. تما اس کا فاعل نہیں، بلکہ انتما اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے. اسی طریقے سے نصرتم جمع میں، جمع مذکر حاضر میں تم جو ہے، آپ کو جو ریڈ کلر میں دکھ رہا ہے، یہ اس کی پہچان اور علامت ہے. تامیم پیش. تم یہ کیا ہے؟ جمع کی پہچان ہے. جمع کی پہچان ہے. جمع میں آپ دیکھیے فائل میں تم لکھا ہے نا، تو حقیقت میں تم اس کا فائل نہیں ہے، انتم فائل ہے. کیا ہے اس کا؟ انتم، جو کہ چھپا ہوا ہے. تو انتا، انتما، انتم، اس طریقے سے 3 فائل آپ کو واحد تسنیہ اور جمع میں نظر آئیں گے. انتا، انتما، انتم. کیوں میں بول رہا ہوں انتا؟ انتا کے اوپر تا کے اوپر زبر، اس لیے کہ مؤنث میں یہ فرق ہو جائے گا. مؤنث میں بدل جائے گا. آپ دیکھیے ابھی مؤنث کی جب بات آئے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر مؤنث میں تا کے اوپر زبر کے بجائے زیر آ گیا ہے. تو اس لیے انتا، انتما، انتم، یہ تینوں فاعل ہیں جو یہاں پر چھپے ہوئے محذوف ہیں، چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آ رہے. ایسے ہی واحد مؤنث حاضر کے اندر دیکھیے نصرتی، تاکہ نیچے زیر. تاکہ نیچے کیا ہے بھائی؟ زیر ہے. اس کو تائے مکسورہ کہتے ہیں. تاکہ نیچے زیر ہے تو تائے مکسورہ کہتے ہیں. نصرتی. تو تا زیر تی، یہاں پر جو لکھا ہے فائل میں تا، تا فائل نہیں ہے. کیا ہے؟ انتی. انتی میں نے کہا اوپر کے انتا اور انتی، تا کے اوپر زبر ہو تو مذکر کے لیے مخاطب، اور اگر انتی مؤنث ہے تو تازر تی، انتی. اس طریقے سے ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہاں پر انتی فاعل ہے جو محذوف ہے. ایسے ہی نصر تما میں اوپر میں نے ابھی بتایا تما یعنی فاعل کیا ہے؟ انتما ہے. اور نصر تنا میں اس کی مؤنث کی پہچان کیا ہے؟ تنا ہے. جمع مؤنث حاضر کی پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تنا. اس سے آپ پہچانیں گے کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جب تنا اگر آپ کو نظر آئے تو جمع مؤنث حاضر کے صیغے میں اگر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جی. تو اس طریقے سے انتنا اس کا فائل بنے گا. کیا بنے گا؟ تننا فائل نہیں بنے گا، بلکہ انتنا. تننا تو اس کی علامت ہے، پہچان ہے. تو فائل کیا بنے گا؟ انتنا. تو انتی واحد کے لیے، تسنیہ کے لیے انتما، اور جمع کے لیے انتنا. جمع کے لیے کیا آئے گا؟ انتنا.
यहां तक बात से हो गया मसला। अब बचे हुए दो सेगे हैं, जमा वाहिद मुतकल्लिम के और जमा मुतकल्लिम। तो नसर तू ता के ऊपर पेश है, देखिए चार चार जगहों पर ता आई है। पहले में ता मुअन्नस की आई जिसमें साकिन था नसरत। दूसरी लंबी ता आई उसके ऊपर जबर था नसरता वाहिद मुजक्कर हाजिर। तीसरी ता आई नसरती, ता के नीचे जेर, ये मुअन्नस हाजिर की अलामत है। और अब जो है तापेश तू, ये वाहिद मुतकल्लिम का की पहचान है। वाहिद मुतकल्लिम जिसको ताए मजमूमा कहते हैं। ताए मजमूमा इसलिए इसलिए कि ता के ऊपर क्या है, पेश है। नसर तू, नसर तू ता के ऊपर पेश, इसको वाहिद मुतकल्लिम की पहचान हम जानते हैं और इसको समझते हैं। अब यहाँ पर फाइल क्या है, ता है ना। ता फाइल नहीं है बल्कि क्या है, अना। अना माने मैं, अना माने मैं। नसर तो मैंने मदद की, तो मैं का तर्जुमा कहाँ से हो रहा, ता से हो रहा ना। अना से, अना जमीर है जो यहाँ पर छुपी हुई है, जमीर मुस्ततिर हमने ऊपर पढ़ा। तो अना जमीर ये बताती है कि यहाँ पर वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है नसरतु। वाहिद मुतकल्लिम में तापेशतु ये अलामत है और अना जमीर यहाँ पर छुपी हुई है। अच्छा, आखिरी जो सेगा है उसमें देखिए नसरा। नसरा में क्या है, नसरना, सॉरी, नसरना, नून अलिफ जबर ना। तो ये नून अलिफ जबर ना आपको जो दिख रहा है ये जमा मुतकल्लिम की अलामत और पहचान है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है? तो आप याद रखिए जहां पर नून अलिफ जबर ना आए तो आप समझ लीजिए कि ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। जमा मुतकल्लिम के सेगे में नून अलिफ जबर ना उसकी पहचान आती है। और अब उसके उसका फाइल क्या बनेगा? उसका फाइल ना नहीं बनेगा बल्कि क्या बनेगा, नहनु। नहनु माने हम सब, नहनु माने हम सब। तो हम सब जो है एक तर्जुमा कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से हो रहा, हम सब मर्द हम सब औरतें नहनु से कर रहे हैं। हम सब हम मर्द या हम सब औरतें, ये क्या है, नहनु से उसका तर्जुमा हो रहा है। और यहाँ पर अना ना जो है नून अलिफ ज़बर ना, ये सिर्फ अलामत है जमा मुतकल्लिम की। इसमें फाइल क्या है, नहनु है। तो इस तरीके से आपने 14 सेगों के अंदर ये सारे की सारी अलामतें और उसके फाइल को आपने क्या किया, पहचान लिया। समझ लिया कि यहाँ पर फाइल कौन सा है। फाइल यहाँ पर जमा मुतकल्लिम में कौन सा है, वाहिद मुतकल्लिम में कौन सा है, वाहिद मुजक्कर हाजिर में कौन सा है, तस्निया मुजक्कर हाजिर में कौन सा है, जमा मुजक्कर हाजिर में कौन सा है, वाहिद मुअन्नस हाजिर में कौन सा है, तस्निया मुअन्नस हाजिर में कौन सा है, जमा मुअन्नस हाजिर में कौन सा है। आपने अलामत भी पहचान ली और उसका फाइल भी पहचान लिया। ये 14 सेगे आपने एक बार जान लिए और उसकी अलामतें और उसके फाइल को समझ लिया। अब दुनिया में जितने अफ़आल हैं, जितने भी फेल आएंगे, सारे के सारे फेल माजी के पहचानने के यही तरीके हैं। फेल माजी की अलामतें यही होंगी। फेल माजी के अंदर फाइल जो है यही होंगे जो मैंने आप लोगों के सामने खुलासे के तौर पर रखा है। अब आपको नीचे होमवर्क दिया जा रहा है, देखिए क्या कह रहे हैं, होमवर्क गर्दान मआ सेगा। होमवर्क मआ गर्दान और सेगा क्या करना है, जैसे आपने नसारा की जो गर्दान बनाई है ना, ऐसे आपको खराजा की बनाना है जिसके माने होता है निकलना। नसारा का माना आपने किया उसे एक मर्द ने मदद की, ऐसे ही खराजा का मतलब क्या होता है, वो निकला, वो एक मर्द निकला। आपको इसका पूरा ख्याल करना है कि इसमें जो खराजा में रा है वो ऐन कलीमा है। जैसे नसारा में रा, नसारा में स्वाद जो है ऐन कलीमा था, ऐसे ही खराजा में ऐन कलीमा रा है। इसका पूरा ख्याल करना है कि ऐन कलीमा मफ्तू होगा यानी उसके ऊपर जबर होगा। तो आप खराजा की गर्दान करके लाइए कल, उस सेगे और मानी के साथ, सेगे और मानी के साथ आप खराजा की गर्दान कल आप करके लाएंगे। कैसे लाएंगे, खराजा वाहिद मुजक्कर गायब, उस एक वो एक मर्द निकला, खराजा तस्निया मुजक्कर गायब, वो दो मर्द निकले, खराजू जमा मुजक्कर गायब, वो सब मर्द निकले, खराजत वाहिद मुअन्नस गायब, वो एक औरत निकली, खराजता वो दो औरतें निकली, तस्निया मुअन्नस गायब, खरजना जा मुअन्नस गायब, वो सब औरतें निकली। इस तरीके से आपको तमाम 14 सेगे खराजा से बनाने हैं, मानी और
صیغے کے ساتھ یہ پوری گردان بنا کر کے لانی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اس میں خاص توجہ یہ دینی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ماضی کے اندر جو علامتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے نصارہ کے ذریعے سے، ایسے ہی خراجہ میں بھی تمام علامتیں آپ کو نظر آئیں گی، اور وہ علامتیں آپ کو مینشن کرنا ہے۔ اسی طریقے سے فاعل جو یہاں پر بتایا گیا ہے، اس فاعل کی جگہ پر جو میں نے آپ کو صحیح طریقے سے بتایا کہ یہاں پر فاعل کیا ہونا چاہیے، وہ فاعل بھی آپ لوگ کیا کریں گے، مینشن کریں گے۔ تو خرجہ کی ایک تو آپ کو گردان صیغے اور معانی کے ساتھ لکھنا ہے، نمبر دو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علامت اور فاعل بھی لکھنا ہے۔ تو چاہے تو آپ کیا کریے، 3 کالم کے بجائے 5 کالم کر دیجئے، تو ایک ہی میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک کالم میں آپ گردان لکھیے، خرجہ خرجہ خرجو، دوسرے میں صیغے لکھیے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور تیسرے کالم میں اس کے معنی لکھیے کہ وہ ایک مرد نکلا، وہ 2 مرد نکلے، وہ سب مرد نکلے۔ چوتھا کالم قائم کیجئے، علامت اوپر لکھ دیجئے، خرجہ اس میں لکھے کہ وہ علامت سے خالی ہے، اور خرجہ تثنیہ میں الف علامت ہے، خرجو میں واو جمع اس کی علامت ہے۔ اور 5واں کالم بنا دیجئے، اوپر لکھ دیجئے ہیڈنگ فاعل۔ اب لکھیے خرجہ میں ہوا ضمیر مستتر، خرجہ میں ہما ضمیر مستتر، خرجو میں ہم ضمیر فاعل مستتر، یعنی چھپی ہوئی۔ ایسے ہی خرجت میں ہیا ضمیر چھپی ہوئی، یہ خرجتا میں ہما ضمیر فاعل ہے، اور خرجنا میں ہننا ضمیر فاعل ہے۔ اس طریقے سے آپ 5 کالم بنا کر کے آپ ایک چارٹ کل بنا کر کے پیش کریں۔ لکھنا ہے، یہ بولنا پڑھنا سنانا وہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو لکھنا بھی ہے۔ تو یہ آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی کل مکمل کر کے سنائیں گے۔ ایک اور چیز یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ دوسرے نمبر پر دیکھیے کیا لکھا ہے، نمبر 2، سمعا۔ سمعا میں آپ کیا پڑھ رہے، دیکھیے سین کے اوپر زبر، میم کے نیچے زیر، اور عین کے اوپر زبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بیچ والا حرف ہے، یعنی فعلا، فعلا میں بیچ والا حرف کون سا ہے، عین ہے۔ تو عین کلمہ اب اس والے میں زیر آ جا رہا ہے، اس کو عین کلمہ مقصور بولتے ہیں۔ عین کلمہ کیا بولتے ہیں، مقصور۔ سمعا کا مطلب اس ایک مرد نے سنا، سمعا تثنیہ مذکر غائب، ان 2 مردوں نے سنا، سمعو۔ یہ ہر جگہ 14 صیغے میں عین کلیمے کے نیچے زیر ہی رہے گا، جیسے نصارہ خرجہ میں عین کلیمے کے اوپر زبر تھا، فعالہ میں عین کلیمے کے اوپر زبر تھا۔ اب یہاں پر یہ دوسرا وزن ہے، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ دوسرا وزن ہے فعل ماضی کا جس کے عین کلیمے کے نیچے زیر ہوتا ہے۔ سمعا اس ایک مرد نے سنا، سمعا ان 2 مردوں نے سنا، سمعو ان سب مردوں نے سنا، سمعت اس ایک عورت نے سنا، سمعتا ان 2 عورتوں نے سنا، سمعنا ان سب عورتوں نے سنا۔ اس طریقے سے آپ یہ چارٹ بھی بنا کر کے تیار کر دیں 5 کالم کے ساتھ۔ علامت اور فائل بھی وہی سیم رہے گی جو آپ نے اوپر ابھی پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے فعل ماضی کا ایک تیسرا وزن ہے کروما۔ کروما میں را کے اوپر پیش ہے، یعنی عین کلیمے کے اوپر پیش ہے، جیسے فعلا سے فعیلہ بنا، ایسے ہی فعلا سے فعولا عین کے اوپر پیش آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس وزن پر کروما آتا ہے، قروبا آتا ہے، ضعوفا آتا ہے، بہت سارے وزن آتے ہیں۔ تو ایک تیسرا وزن فعل ماضی کا یہ ہے کہ اس کا عین کلیمہ مضموم ہوتا ہے۔ مضموم کا مطلب جس کے اوپر پیش ہوتا ہے، جیسے کلیمہ عین کلیمہ مضموم کی مثال کروما، معنی کیا ہوا، وہ معزز ہوا، وہ کیا ہوا، معزز معنی عزت دار، وہ معزز ہوا کروما۔ اب اس کو کیسے گردانیں گے، کروما وہ واحد مذکر غائب، وہ ایک مرد معزز ہوا، کروما تثنیہ مذکر غائب، وہ 2 مرد معزز ہوئے، کرومو وہ جمع مذکر غائب، وہ سب مرد معزز ہوئے، کرومت واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت معزز ہوئی، کرومتا تثنیہ مؤنث غائب، وہ 2 عورتیں معزز ہوئی، کرومنا جمع مؤنث غائب، وہ سب عورتیں معزز ہوئیں۔ اس طریقے سے آپ 14 سیگے کا پورا چارٹ وہ علامت اور فاعل کا کو ایڈ کرتے ہوئے آرام سے اطمینان سے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو خرجہ کا، سمیعہ کا اور
کروما کا، تینوں کا چارٹ ایسے ہی بنانا ہے جیسے آپ نے نصرہ کا بنایا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے افعال آپ نے کل پرسوں گردانے تھے، ضربہ سے گردانا تھا، قتلہ سے گردانا تھا، آپ کو یہ تین چارٹ تین افعال کے الگ الگ وزن کے ساتھ، خرجہ فعلہ کے وزن پر، سمع فعیلہ کے وزن پر، عین کے نیچے زید، اور کروما فعولا کے وزن پر، اس طریقے سے تین اوزان، عین کے اوپر زبر، عین کے نیچے زیر، اور عین کے اوپر پیش، اس طریقے سے یہ تینوں اوزان آپ کو ماضی کے یاد بھی رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے ان تینوں اوزان پر آپ کو ایک ایک چارٹ بنا کر لانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر ہم مشق کریں گے، بہت سارے افعال آتے ہیں، جیسے خراجہ ابھی نصارہ کے وزن پر ہم نے، ایسے ہی ضربہ ہے، ایسے ہی قتلہ ہے، ایسے ہی دخلہ ہے نا، ایسے ہی جلسہ ہے، بہت سارے اوزان ہیں جس کو آپ لکھتے لکھتے تھک جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی سمیعہ کے وزن پر جیسے علیمہ ہے، جاننے کے معنی میں، جہیلہ نہ جاننا، ایسے ہی شریبہ مانے پینا، سمیعہ کے وزن پہ سب آتے ہیں، ایسے ہی شہیدہ من حاضر ہونا، شہادت گواہی، سب کے بارے میں، تو اس طریقے کے بہت افعال ہیں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے کروما کے وزن پر میں نے بتایا، جیسے فعولہ کے وزن پر کروما آیا، کروما مانے وہ ایک مرد معزز ہوا، وہ دو مرد معزز ہوئے۔ ایسے ہی قروبہ قوف کے ساتھ آتا ہے، قروبہ اس کے معنی قریب ہونا، وہ ایک مرد قریب ہوا، وہ دو مرد قریب ہوئے، وہ سب مرد قریب ہوئے۔ ایسے ہی ضعوفہ ضاد کے ساتھ، ضعوفہ مانے کمزور ہونا، وہ ایک مرد کمزور ہوا، وہ دو مرد کمزور ہوئے، وہ سب مرد کمزور ہوئے۔ اس طریقے سے آپ بہت سارے افعال دھیرے دھیرے انشاءاللہ اسی پیٹرن پر، اسی چارٹ کے حساب سے انشاءاللہ تعالی بنائیں گے، اور زندگی رہے گی تو انشاءاللہ ان تمام کے تعلق سے آپ کو مزید بتایا جائے گا، اور ہوم ورک کے طور پر وہ پیش بھی کیا جائے گا۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا ہی، کہ آج جو ہم نے 8 علامتیں 8 سیگوں کی پڑھی ہیں اس کے فائل کے ساتھ، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ خرجہ اور سمیعہ اور کرومہ تینوں کے ایک ایک چارٹ بنانے ہیں، اور مزید انشاءاللہ جو افعال آئیں گے، جو فعل آئیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو آگے آپ لوگوں کو بنانے کے لیے دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔